نبینا حقن و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقن وساعت حقن اللہم لکا اسلمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و الیکا انبت و بکا خاصمت و الیکا حاکمت فاغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی تعریفیں تیرے لیے ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اس کا قیوم ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تیرے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے کی حکومت ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اس کا بادشاہ ہے، اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ تیری ذات برحق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات برحق ہے، اور جنت اور جہنم برحق ہے، اور سب انبیاء برحق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور قیامت کی گھڑی برحق ہے۔ اے اللہ، میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کیا، اور تجھ پر ایمان لایا، اور تجھ پر توکل کیا، اور تیری طرف جھکا، اور تیرے نام کے ساتھ میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں، اور تجھے ہی اپنا حکم ٹھہراتا ہوں۔ سب میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے جن کا میں علانیہ مرتکب ہوا یا پوشیدہ طور پر۔ تو ہی ابتدا میں ہے اور تو ہی آخر میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلند مرتبہ اور عظمت والے خدا کے بغیر نہ کوئی ارادہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کی ناپاک چیزوں اور ناپاک کاموں اور باتوں سے۔ اور فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے، غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری مغفرت کا خواستگار ہوں۔ اور کبھی یہ بھی دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی وابقی فی من فاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت عطا کی اور نفع مند چیز باقی رکھ دی۔ پھر مشکزی کی طرف جاتے، اللہ کا نام لے کر وضو فرماتے، وضو ختم کر کے دعا پڑھتے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ پھر مصلی پر آتے اور اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑے ہو جاتے، قرآن کریم پڑھتے، رکوع و سجود کرتے اور گریہ وزاری کرتے۔ صبح صادق نمودار ہوئی، یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ صبح کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ دعا بھی پڑھتے، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم و خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم و شر ما بعدہ۔ رب اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر۔ ہم نے صبح کی اور تمام ملک نے بھی خدا کی خاطر صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب بادشاہت اسی کی ہے، اور سب حمد بھی اسی کو زیبا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی خیر چاہتا ہوں اور اس کے بعد کی بھلائی بھی چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے اس دن کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے بعد کی برائی سے بھی۔ اے میرے رب، میں سستی اور تکبر کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر دن بھر کی مصروفیات میں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، بکریوں کا دودھ دہتے، پانی کا برتن ہو یا کھانے کا برتن دائیں ہاتھ سے پکڑتے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا پینا شروع کرتے، اور ختم کرتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین۔ کوئی نیا کپڑا زیب تن فرماتے تو یہ دعا کرتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی ھذا نسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے لیے ہی ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ہم اس کپڑے کی خیر و برکت تجھ سے طلب کرتے ہیں، وہ خیر و بھلائی بھی جو اس کپڑے کا مقصد ہے، اور اے اللہ میں اس کپڑے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس شر سے بھی جو اس وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے
تو یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نذل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا۔ اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر توکل کیا، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم کوئی لغزش کھائیں یا گمراہ ہوں، کسی پر ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے، یا ہم جہالت و نافرمانی کی کوئی بات کریں یا ہمارے خلاف کوئی ایسی جہالت کرے۔ آج کل تو یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے۔ انسان بازار میں نکلتا ہے، نامعلوم کس قسم کے واقعات پیش آئے، بعض دفعہ گھر واپس آنے کے بجائے اور کوئی بری خبر آ جاتی ہے، تو ہر موقع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں اور امت کو سکھائی ہیں۔ بازار میں سودا سلف خریدنے کے لیے داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ھذا السوق و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرھا و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرتن او صفقتن خاسرتن۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اس بازار اور جو اس کے اندر ہے اس کی بھلائی کا طلبگار ہوں، اور میں اس بازار اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ بازار میں کوئی جھوٹی قسم کھاؤں یا گھاٹے والا سودا کروں۔ واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی اور خیر طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر سے نکلے، اور اللہ پر جو ہمارا رب ہے ہم نے توکل کیا۔ کسی بستی میں داخل ہوتے تو دعا کرتے، بلندی پر چڑھتے تو دعا کرتے، سفر پر روانہ ہوتے تو دعا کرتے، سواری پر بیٹھتے تو دعا کرتے، واپس تشریف لاتے تو دعا کرتے، بارش نہ ہوتی تو دعا کرتے، بادل دیکھتے تو دعا کرتے، بارش ہوتی تو دعا کرتے، آندھی اٹھتی یا بجلی کڑکتی تو دعا کرتے، کوئی حاجت و ضرورت آ پڑتی تو مصلی بچھاتے اور دعا کرتے، کسی کی دعوت پر تشریف لے جاتے تو دعا کرتے، کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو کثرت سے استغفار کرتے رہتے۔ بچہ پیدا ہوتا تو نومولود کے کان میں اللہ اکبر کی صدا ڈلواتے، اور کسی کے وفات کی اطلاع ملتی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی دعا پڑھتے کہ ہم سب اللہ کی امانت ہیں اور آخر کار اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ غرض یہ کہ دن بھر کی مصروفیات میں دست با کار و دل با یار کی حالت رہتی، شام ہوتی تو پھر یہ دعا پڑھتے، ہم نے شام کی اور تمام ملک نے شام کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے میرے رب میں تجھ سے اس رات کی خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کے بعد کی خیر بھی، اور تجھ سے اس رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے بعد کی برائی سے بھی۔ اے میرے رب میں تجھ سے سستی اور تکبر کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار میں تجھ سے آگ اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر دیگر ضروریات اور نماز عشاء اور نوافل سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹتے تو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سوتے وقت پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ اگر اس رات تمہاری وفات ہو گئی تو فطرت صحیحہ پر وفات ہوگی، اور اگر تم نے صبح کی تو اس دعا کی برکت سے تمہیں خیر و بھلائی حاصل ہوگی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک